ساتھ تشریف رکھتے ہیں سارم برنی. اب ہمیں جوائن کیا مفتی آصف سعید صاحب نے اور رمضان شیفا صاحب نے. السلام علیکم شیفا صاحب, بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب السلام علیکم. آپ لوگ مفتی صاحب کو دیکھ کے حیران ہو گئے ہوں گے. ایک بہت خاص وجہ ہے مفتی صاحب کے یہاں آنے کی. سب سے پہلے تو وہ وجہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے علاقے میں کتنی ڈیڈ باڈیز آئیں؟ چونکہ ساحر بھائی میں اس علاقے کا رہائشی ہوں اور بلدیہ ٹاؤن ایریا مجھے لگتا ہے, تو میں نے جا کے وہاں پہ خود دیکھا بھی جس جگہ پہ سانحہ ہوا اور جس ایریا میں ڈیڈ باڈیز آئیں وہاں بھی جانا ہوا. بلکہ ہمارے محلے میں ہمارے پڑوسیوں کی جو مجھ سے ملنے جلنے والے ہیں, پانچوں وقت نماز میں ملتے ہیں, ان کے یہاں بھی ایسا سانحہ. ان کے بچے 18 سال کا بچہ تھا, وہ سیلری لینے کے لیے وہاں پہ گیا اور اب تک اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی ہے. اس کی ڈیڈ باڈی اب تک نہیں ملی ہے اور وہ ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. میرے بھائی بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل گئے, سول, جنا, عباسی, کہیں بھی, اور کوئی اس کو مطمئن کرنے والا نہیں ہے. اصل میں بات یہ کہ دیکھا یہ جائے کہ جیسے کامران بھائی کہہ رہے تھے اور بہت اچھا کہہ رہے تھے کہ یہ عوامل کیا ہیں. ہمارے یہاں قانون نہیں ہے اور اگر قانون کچھ سزا لاگو کرتا ہے تو اس کو سزا دینے والے جو ادارے ہیں. کل جب میں نے ریڈیو کیا تھا تو میں نے ایک ہی بات کہی تھی جو کامران بھائی نے ابھی بات کی. میں ایگزیکٹلی میرا وہی پوائنٹ تھا, اکاؤنٹیبلٹی کدھر ہے, کس کو احتساب کرنے والے نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی بات ہے. ایک علاقے میں گیا, وہاں پر بجلی نہیں جاتی. مجھے پتا چلا کہ چند ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی وجہ سے بجلی جا ہی نہیں سکتی وہاں. اس کے وہ آدمی جو پاکستان بنا رہا ہے اس کو بجلی کیوں نہیں مل رہی اور آپ کو کیوں مل رہی ہے؟ جب ایک غریب مرتا ہے تو کوئی چھٹی اناؤنس نہیں ہوتی. ایسا ہی. اور غریب, میں آپ کو بتاؤں, یہ دھماکہ اور آگ تو اب ہے. غریب تو بخار سے مر جاتا ہے, غریب کے لیے تو ڈینگی ہے, غریب کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں. وہ تو بارش میں مر جاتا ہے, بارش میں اس کا پاؤں آتا ہے, پانی کے نیچے ننگی تاریں بچھی نہیں ہے, جا رہی ہیں, وہ تو اس میں مر جاتا ہے. ایکسیڈنٹ میں کوئی بھی اسے ٹارگٹ کلنگ کے اندر مار دیتا ہے. غریب تو چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آ کے فائرنگ ہوتی ہے اور غریب کو مار دیا جاتا ہے. The question is کہ آپ اگر انصاف برتتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, یہ ڈیموکریسی ہے, تو پھر یہ کون سی ڈیموکریسی ہے کہ آپ 100 قسم کے کھانے کھا لیں اور غریب کے پاس دال روٹی نہیں ہے؟ کون سی ڈیموکریسی ہے یہ؟ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ اور آپ 2020 جیت جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. کرکٹ کے اندر ہم جیت گئے, جی بہت اچھی بات ہے, جیت گئے. 2020 ہم جیت جاتے ہیں. قوم کو جیت کی ضرورت تھی, اس خوشی کی ضرورت تھی, مان لیا میں سلام کرتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کو. لیکن اس شخص سے پوچھ کے دیکھیے گا جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, جس کے پاس اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے, جس کو ماں باپ کے علاج کے لیے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جو ہاسپٹل کے مسلسل چکر لگا رہا ہے, اس سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ 2020 جیتنے پر اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. That is my question. I'm sorry. اصل میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا نا کہ ہمارے ہاں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں, جاوید شیخ صاحب کی ٹیلی فون کال ہے, آئیے لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ کال کرنے کا. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حادثے کے متعلق کر رہے ہیں جو بلدیہ 2 کے اندر فیکٹری, گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگی ہے. جاوید بھائی, تاثرات تو سبھی کے ایک ہی جیسے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں ہمیں کیا میجرز لینے چاہیے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو جیسے اب یہ لاہور میں آگ لگی ہے اور کراچی میں 2 فیکٹریوں میں آگ لگی ہے. یہ اس سے ایک بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ بہت سی انلیگل فیکٹریاں جو ہیں وہ رہائشی جگہوں پہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کرپشن کا جو وہ سامنے کھل کے آیا ہے. اور یہ اگر آج یہ ایسا ہوا ہے یہاں پہ لاہور اور کراچی میں, تو یہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. میجرز یہی لے سکتے ہیں کہ اس وقت انتظامیہ وہ ڈھونڈے کہ کون کون سے علاقے میں کون کون سی فیکٹری کام کر رہی ہے اور ان فیکٹریوں میں آیا وہ لیگل ہے, انلیگل ہے, اس میں آگ بجھانے کے کیا طریقے ہیں, ایگزٹس کیا ہیں, اس کے ایمرجنسی ایگزٹ کیا ہیں. میرا مطلب ہے یہ ساری چیزیں نوٹ کرنی پڑے گی اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. سر بالکل ٹھیک. آپ کے خیال میں اور دوسری جو فیکٹریز ہیں ان کے لیے قانون بنانا چاہیے کہ ان کی انسپیکشن 100%. پہلی بات تو یہ ہے کہ رہائشی علاقے میں فیکٹری ہونی نہیں چاہیے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو ہوتا کہ بھائی اب تو یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کا پلاٹ خالی ہے, اس کی 4 دروازے لگائے, مشینیں لگائی اور کام شروع کر دیا. میرا مطلب ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کس کیسے ہو سکتا ہے؟
آنکھیں بند کیے ہوئے سب لوگ، اور اتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اس کا کون جواب دے گا؟ ان کو 5 لاکھ روپیہ مل جائے گا، کیا ان کے لیے کیا کافی ہے؟ اسی اور یہ بہت افسوس ہوا ہے یہ دیکھ کے سن کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت حکومت کو یہ اعلان کرے کہ بھئی یہ جتنی بھی فیکٹریاں پاکستان میں، دیکھو ایک بات تو ہے کہ بھئی اس ایسی فیکٹری میں بہت لوگ کام کر رہے تھے، تقریباً کوئی 2000 ڈیلی، یعنی کہ دونوں شفٹوں میں کام کرتے تھے، اس سے روزگار لوگوں کا لگا ہوا تھا اس کا، مگر روزگار کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانوں کا بھی ہم لوگوں نے حفاظت کرنی ہے، بالکل کرنی. تو اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ میجرز لے اور وہ دیکھے کہ بھئی رہائشی علاقے میں اور ان تنگ جگہوں میں، چھوٹی علاقوں میں، اور بغیر کسی سیفٹی کے یہ فیکٹریاں نہ کھولے. سر جاوید بھائی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کالنگ، بہت بہت شکریہ. بریک پہ جانے سے پہلے میں ہماری گورنمنٹ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ میری آواز تو جائے گی نہیں. ارباب اقتدار سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، انڈسٹریلسٹ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس امیر آدمی سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک کا سٹیزن ہے، ہمارے ملک کا شہری ہے. ایک چھوٹی سی نظم تھی، میں آپ کو غریب کی زندگی بتا رہا ہوں کہ غریب کی زندگی کیا ہوتی ہے. غریب منرل واٹر کی چائے نہیں پیتا، غریب منرل واٹر سے اپنے بالوں کو نہیں دھوتا. وہ چھوٹی سی ایک نظم یوں تھی، میں اس کو تحت لفظ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ نظم مجھے ویسے یاد نہیں ہے. اس کا مفہوم کچھ یہ تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو آواز نہیں جائے گی میری، نہ آپ کے دل کا کوئی تاج چھڑے گا، نہ آپ روئیں گے. بیان ضرور دیں گے آپ، ہو سکتا ہے اس کی پاداش میں مجھے بھی جیل ویل کر دیں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، یا مجھے کہیں مار دیا جائے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. اس کی پاداش میں آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ نظم کچھ یوں تھی. آج جب عید آتی ہے تو چاند رات کو میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو جوتے دلانے کے لیے بازار چلا جاتا ہوں. جب میرے بچے بازار سے نئے جوتے لیتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. پھر جب میں واپس گھر لوٹتا ہوں تو لوٹنے سے ذرا پہلے، گاڑی میں بیٹھنے سے ذرا پہلے میری نظر شیشے کے پیچھے پڑے ہوئے 2 چمکتے ہوئے جوتوں پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے. جب میں وہ چمکتے ہوئے جوتے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا باپ یاد آتا ہے، اور آتے ہیں یاد اس کے 2 پرانے بوسیدہ جوتے جنہیں اس نے سالوں نہیں بدلا تھا. آئی ایم ویری شور نہ میری بات کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس نظم کی کوئی اہمیت. غریب مر گیا تو کل دوسرا دن ہے. ہم بیان دیں گے، ہم پالیسیز پہ بات کریں گے. ہم براک اوباما کو آنسریبل نہیں ہیں، ہم پاکستان کے شہریوں کو آنسریبل ہیں. پالیسیز ہمارے ہاں بننی چاہیے، ہماری پالیسیز باہر نہیں بننی چاہیے. ہم کیوں ترغیب دیتے ہیں؟ ہر بات کے لیے ہم قرضہ کیوں مانگتے ہیں؟ چھوٹا سا بریک، سے ملتے ہیں بریک کے بعد.